أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رضي الله تعالى عنا محمدا ما هو أهله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في وسط کلامنا اللهم صل على محمد في آخر کلامنا۔ ہماری یہ خانقاہی نشست کچھ عرصہ سے وہ کیا ہوا تھا، اس کو روکا ہوا تھا مصروفیت کی وجہ سے، تو آج دوبارہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنی مجلس میں یہ ضرور ترتیب جاری رہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، آخری جو ہماری مجلس تھی اس میں عرض کیا تھا ہم سب سے زیادہ نقصان اپنا کہاں کرتے ہیں، اعمال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، تعلق مع اللہ کے اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ جب آزماتے ہیں تو ہم اس میں آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی دکھ تکلیف پہنچتی ہے تو ہم ویلا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کرتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، پھر ہم مزے کرتے ہیں کہ اللہ تو انعام دے رہا ہے، ہمارے پر نوازش کر رہا ہے، یہ بڑی مہربانی ہے۔ اور جب اللہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، وہاں بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے انعام ملے تو ہم خوش ہو جائیں، اللہ کی طرف سے تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو ہم شکوے شکایتیں شروع کر دیں، یہ ہماری ناکامی ہے۔ حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑھیا درجہ رضا بالقضاء کا ہے، کہ جس حال میں رکھے اللہ ہم راضی رہیں، ہم خوش رہیں۔ نقصان ہو تو اللہ کی طرف سے ہے تو یقیناً فائدہ ہے، اس میں خیر پر مبنی ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، رحمان ہے، اس کے باوجود اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی نقصان ہے، کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، یقیناً اس میں خیر ہے۔ ماں تکلیف دیتی ہے، بچے کو نہلاتی ہے، بچہ نہیں نہلانا چاہتا۔ ماں زبردستی اسکول بھیجتی ہے، بچہ نہیں جانا چاہتا اسکول۔ ماں زبردستی کپڑے تبدیل کرتی ہے، بچہ نہیں تبدیل کرنا چاہتا۔ ماں زبردستی انجیکشن لگواتی ہے، بچہ انجیکشن نہیں لگوانا چاہتا۔ ماں بعض اوقات آپریشن کرواتی ہے، پیسے بھی دیتی ہے ڈاکٹر کو، نہیں آپریشن کروانا چاہتا بچہ، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ ماں یہ سب کرتی ہے، کیا ماں دشمن ہے؟ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتا، خواہش خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ ماں دشمن ہے۔ تو اللہ تو ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تکلیف ہے اور وہ ہمارا دشمنی کرے اللہ؟ نہیں، ممکن ہی نہیں۔ طے کر لیجئے کہ آپ تھوڑا سا تجزیہ کر لیا کریں کہ جب کوئی تکلیف ہو، جب کوئی دکھ پہنچے، یقیناً کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے، یقیناً اس میں۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلی مجلس میں کہ ہمارا ملیشیا جانا ہوا، تو وہاں ایک ساتھی نے بتایا کہ ملیشیا کی فلائٹ یہاں سے جا رہی تھی چائنا، وہاں چائنا کے لوگ بہت کاروبار کرتے ہیں ملیشیا میں، تو ملیشین مسلمان وہ چائنا اپنی مشینری منگوانے کے لیے جا رہا تھا۔ جب اس نے فلائٹ میں سیٹ بک کروائی تو اس کی اہلیہ نے کہا میں بھی چائنا گھومنا چاہتی ہوں، مجھے بھی لے چلو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اب دونوں کی سیٹیں ہو گئی۔ جس دن فلائٹ تھی ملیشیا سے چائنا کی، اس دن یہ گھر سے نکلے تاکہ ہم ایئرپورٹ پہنچیں۔ ایئرپورٹ پہ تقریباً 3-3.5 گھنٹے پہلے پہنچنا پڑتا ہے، انٹرنیشنل فلائٹ میں ہر ملک کا اصول ہے یہ، صرف پاکستان نہیں، ہر دنیا میں۔ جب یہ راستے میں پہنچے تو اس کی اہلیہ کو انتہائی شدید درد ہوا، گردے کا اتنا درد ہوا کہ چیخنے لگ گئی۔ اب ایک طرف یہ ایئرپورٹ جا رہے ہیں کہ ان کی فلائٹ مس ہوتی ہے، اور ایک دوسری طرف یہ بیوی ہے، چیخ رہی ہے، رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے۔ اب فلائٹ مس، ہسپتال جاتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھاتے تو فلائٹ مس کرتے ہیں، فلائٹ مس کرتے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یا اس نے سوچا، جو ملیشین مسلمان تھا، اس نے سوچا دل میں یہ منحوس عورت ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے میری فلائٹ آج مس ہو جائے گی۔ خیر وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، فریادیں کر رہی تھی، تکلیف ناقابل برداشت کی تھی، درد ناقابل برداشت تھا۔ آخر سے جانا پڑا ہسپتال گئے، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں وہ درد ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گئی۔ اب فلائٹ نکل گئی یہاں ملیشیا سے چائنا کی طرف۔
4-5 घंटे गुजरे, चूँकि 2-3 घंटे तो वैसे जल्दी जा रहे थे, 2-3 घंटे अस्पताल में वैसे लग गए, इधर दिखाने, इधर टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, ये अल्ट्रासाउंड, ये एक्सरे, ये वगैरह वगैरह करते करते 3 घंटे वैसे गुजर गए। 3 घंटे इलाज मुआवजा में, 6 घंटे इसको गुजरने थे। इतने में ये फ्लाइट 3 घंटे टेक ऑफ किए हुए टाइम हो गया था 3 घंटे। 3 घंटे के बाद राब्ता मुनक़ते हो गया इस जहाज़ का जो मलेशिया से चाइना जा रहा था, और उस जहाज़ का राब्ता आज तक नहीं हो सका। वो पूरा का पूरा जहाज़ ख़त्म हो चुका था। वो मलेशियन मुसलमान जिसने दिल में सोचा था कि ये मनहूस औरत है, मेरी फ़्लाइट कैंसिल करवा रही, इसको इसी वक्त बीमारी आनी थी, इस तकलीफ़ होनी थी, ये दर्द इसी वक्त होना था गुर्दे का, ये मनहूस औरत है, मेरा नुकसान करवा रही है। वो शख्स जिसने दिल में तय कर लिया, तहिया कर लिया था मैं इसको तलाक दूंगा, बाद में जब ये फ़्लाइट ख़त्म हुई, कोई सवारी नहीं बची उस जहाज़ में, मलेशियन जहाज़ में से। वो दरमियान में किसी ने हिट किया था, दरमियान पूरा जहाज़ का जहाज़ ख़त्म हो गया, कोई सवारी नहीं बची मासिवा इस जोड़े के जिनकी टिकटें तो थी लेकिन अस्पताल की वजह से ना जा सके। वो शख्स जो दिल में पहले कह रहा था कि मैं ये मनहूस औरत है, तलाक दूंगा, अब वो कहने लगा शुक्र है अल्लाह ने इसी की वजह से बचा लिया, वरना हम भी मर जाते, ख़त्म हो जाते। ज़ाहिरी तौर पर पहले गालियाँ दे रहा था और क्या कह रहा था, बीवी मनहूस है, इसकी वजह से मेरा नुकसान हो रहा है। बाद में वही दुआएं देने लगा कि अगर इसको दर्द ना होता, इसको गुर्दे की तकलीफ ना होती, ये अस्पताल ना जाना पड़ता, तो मैं भी ख़त्म हो जाता, ये भी ख़त्म हो जाती। पूरी कायनात में जब भी किसी मुसलमान को तकलीफ पहुँचती, इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ों का सज़ा मिलती है गुनाहों की, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारी हिकमतें हैं अल्लाह की, कभी अल्लाह दर्जात बुलंद करते हैं, कभी दर्जे बढ़ाते हैं, और कभी गुनाह माफ़ करते हैं, कभी नेकियों में इजाफा कर देते हैं। अल्लाह ताला की मुख्तलिफ वो है हिकमतें हैं, ये नहीं पूछ सकता, कुरान में नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती, और एक कौल के मुताबिक दोनों नबी हैं, हज़रत खिदर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। एक कौल ये खिदर अलैहिस्सलाम वली हैं, अल्लाह के मुकर्रब हैं, नबी नहीं है। अब ये आपस में इनका वो हो गया कि कश्ती में सुराख कर दिया। कश्ती में सुराख करना कुरान कह रहा है ये किस्म का नुकसान था किन का, यतीमों का, जिनके पास एक कश्ती थी, लेकिन आगे बहरी कज़ाक खड़े थे, उन बहरी कज़ाकों से यही कश्ती बच गई जो उन यतीमों का वाहिद सहारा थी, आमदनी का जरिया थी, मईशत का जरिया थी, वरना सारी कश्तियाँ लूट रहे थे। जो ऐब ज़दा थी कश्ती वो यही यतीमों की थी, जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, जिसको हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम ने वो कर दिया था, सुराख कर दिया था। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इख्तलाफ फरमाया था कि आपने क्यों यतीम बच्चों की कश्ती को सुराख कर दिया। तो पूरी दुनिया में मुसलमान की कश्ती को सुराख हो जाए, मुसलमान की फ़्लाइट मिस हो रही हो, तो समझ लीजिए कोई अल्लाह बड़ा इनाम देना चाहते हैं, बड़ी कोई नवाजिश करना चाहते हैं, या अल्लाह जान बचाना चाहते हैं। यहाँ कराची में एक फ़्लाइट जा रही थी, कराची इस्लामाबाद, तो यहाँ अपने कराची बहादुराबाद के एक बिजनेसमैन, उनकी टिकट है उसमें जहाज़ में थी, तो इनके भी घर वालों ने कहा कि आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, आपकी मीटिंग है, बच्चों को ले चलो, हम अहलिया ने कहा बच्चों को ले चलो, हम मरी घूम लेंगे, आप अपनी मीटिंग अटेंड कर लें, ठीक है। अब जिस दिन फ़्लाइट थी सुबह 7 बजे की, सुबह पहली फ़्लाइट थी, ये थोड़े लेट पहुँचे, बीवी बच्चों समेत, बीवी बच्चों की वजह से लेट हो गए थे। एयरपोर्ट पर पहुँचे तो पता चला जहाज़ रनवे पर जा चुका है। अभी इसने लड़ाई कर दी कि मुझे तो हर सूरत में जाना है, मेरी फ़्लाइट है, मेरा 80,000 लगा हुआ है, कई साल पहले की बात है, तो मेरा नुकसान ही, लड़ गया। एयरपोर्ट पर कौन लड़ सकता है, यहाँ तक कि जब लड़ा गाली देने लगा, सिक्योरिटी एहलकार है, उन्होंने थोड़ी तकलीफ पहुँचाई, दांत भी टूट गया, सर भी फट गया, तो खून भी जारी हो गया, बेइज्जत भी हुआ बीवी बच्चों के सामने। अब ये वापस चला गया, जहाज़ तो रनवे पर जा चुका था, वापस गया, इसने की पट्टी वट्टी करवी, घर जाके सोया, और इतने देर तकरीबन घंटा प्लस हो गया पट्टी करवाते, जिसको भी फ़ोन करता है गालियाँ देता है, जहाज़ वालों को और उस कंपनी वालों को, उस सिक्योरिटी गार्ड को, उस सामने वाले को गालियाँ देता है, ये ज़ालिम हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं, गालियाँ देता रहा। 1.5-2 घंटे गुजरे, जब घर ही पहुँचा, पट्टी वट्टी करा के आराम से वो बेड पर लेटा ताकि थोड़ी देर आराम करे, तो सामने स्क्रीन लगी हुई थी उसके अपने घर में, यही हैदराबाद में, ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है। ब्रेकिंग न्यूज़, चौंका, उठ कर देखा ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है
کہ کراچی سے جانے والا طیارہ اسلام آباد پہنچ چکا تھا، اسلام آباد کی مرگلا پہاڑی سے ٹکرا کے ختم ہو گیا، ایک سواری بھی نہیں بچی، سب ختم ہو گئے۔ جو 1.25 گھنٹے تک گالیاں دیتا رہا جو تاجر، وہی پھر کہتا ہے شکر ہے کہ میرا صرف سر پھٹا، دانت ٹوٹا، یا 80,000 ضائع ہو گئے، یا میٹنگ کینسل ہو گئی، میری اور میری فیملی کی جان بچ گئی۔ پوری کائنات میں اللہ ایسے ہی کرتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف کے بدلے میں اللہ یا تو جان بچاتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف کے بدلے میں اللہ کوئی بڑا انعام دیتے ہیں، تھوڑی تکلیف کے بدلے میں اللہ زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک کانٹا چبھتا ہے اس کے بدلے میں بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کوئی ادنا سی، اللہ پیار کرتے ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ کو مخلوق ماں باپ سے پیاری ہے، تو کیسے ممکن ہے چاہے جتنا کوئی گناہگار بدکار ہو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ذوالنون مصری دریا کے ساتھ کھیتوں میں کھڑے تھے، ایک اچھلتا ہوا بچھو جا رہا تھا، تو یہ عجیب سے اس کے چھلانگے لگاتا ہوا بچھو جا رہا تھا، تو یہ سمجھ گئے ذوالنون مصری، کیونکہ بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے، اس کے ساتھ ساتھ پیچھے گئے، اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی، دریا میں آگے دریائی جانور تھا تو اس کی پیٹھ پر بیٹھ گئے، اب وہ تیرتا ہوا دوسرے کنارے پر چھوڑا، یہ اسی کے ساتھ کراس کر کے واپس گئے، وہ دوسرے کنارے پر بچھو اترا، اس سے کچھوا تھا غالباً دریائی کچھوا، تو دریا کراس کر دیا، پار کر گئے، یہ پھر اسی طرح دوڑتا ہوا چھلانگے لگاتا ہوا گیا، تھوڑی دیر سفر کر کے آگے گیا، ایک سانپ تھا، اس کو ڈنگ مارا زور سے، سانپ کو بچھو کے ڈنگ سے لوٹ پوٹ ہو کر مر گیا۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ چونکہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے، کیونکہ بڑی حکمت ہے، کوئی بڑا راز ہے، اس طرح کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح بچھو کو چلتے ہوئے، پھر یہ دریا کراس کروائے، دریا میں اس کو کچھوا کراس کروائے، پھر دوسری طرف آئے اور سانپ کو ڈسے، قریب ہی ایک نوجوان سویا ہوا تھا، سانپ یہاں مر گیا، بچھو واپس ہوا، حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے دیکھا کہ وجہ ہے یہاں اس کا پہنچنا، سانپ کو ڈسنا، آگے دیکھا تو قریب نوجوان تھا، اس کو قریب جا کر دیکھا تو وہ شرابی تھا، شراب سے دھت، نشے میں مدہوش، بے ہوش پڑا ہوا ہے، اس کو ہلایا، وہ جاگا تو دیکھا ذوالنون مصری، حضرت معاف کر دیجئے گا، شرمندہ ہوا کہ میں شرابی ہوں اور میرے سامنے حضرت ذوالنون مصری، اسے خبر نہیں کہ اس کے ساتھ کیا کارنامہ ہونے والا تھا، اور اللہ نے کیسے بچایا۔ فرمایا میاں تمہیں پتہ ہے اللہ نے کہاں سے بچھو بھیجا؟ دریا پار سے، دریا کراس کر کے وہ آتا ہے، وہ سامنے سانپ مرا ہوا ہے، اس سانپ کو بچھو نے ڈسا اور ڈنگ ایسا مارا کہ سانپ مر گیا، اللہ نے تیرے بچانے کے لیے کہاں سے بچھو کو بھیجا جس نے سانپ کو مار دیا، ورنہ تجھے سانپ ڈستا اور مار دیتا۔ میرا رب تو شرابی کے لیے بھی بچھو کے ذریعے سانپ کو مروا دیتا ہے کہ میرے بندے کو تکلیف نہ ہو۔ تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں شرابی، حضرت مجھے معاف فرما دیجیے گا، میں بہت شرمندہ ہوں، آپ نے دیکھ لیا میں شرابی ہوں، آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ میرا رب شرابی سے بھی اتنا پیار کرتا ہے تو کیسے مسلمان کو تکلیف دے گا، کیسے مسلمان کو دکھ دے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم پٹڑی سے اتر جاتے ہیں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ نقل کرنے کے اور لکھنے کے قابل ہے، یاد کرنے کے قابل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑھیا درجہ رضا بالقضاء کا ہے۔ ہم تربیت ہی نہیں کرتے بچوں کی، بچیوں کی، ہم اپنے چھوٹوں کی، ہم اپنے گھر والوں کی، فیملی کی، کہ جب بھی کوئی آزمائش ہو یقیناً اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں، اس میں اللہ دشمن نہیں ہے ہمارا، اللہ ہمارا خیر خواہ ہے، اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دکھ دے، تکلیف دے، سزا دیتے ہیں اللہ گناہگار کو، گناہ کی وجہ سے سزا میں بھی ہوتی ہے، وہ بھی پیار ہے قسم کا کہ اللہ جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، دنیا میں تکلیف دے کر پاک صاف کر کے اللہ مارنا چاہتے ہیں، وہ بھی اللہ کا پیار ہے، وہ بھی اللہ کی محبت ہے۔ ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والا رحیم اللہ، کریم اللہ، ستار اللہ، غفار اللہ کیسے دکھ دے مسلمان کو؟ لیکن ہماری تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ آئیے آج سے طے کر لیجئے کہ جب بھی کوئی تکلیف ہو، کوئی غم ہو، کوئی ایسی مرض لاحق ہو جائے
یہ مت سمجھیے کہ اللہ آپ سے غافل ہے، یہ مت سمجھیے کہ اللہ آپ کو بھول گیا ہے، یہ مت سمجھیے کہ اللہ آپ کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ رہیے، توبہ کیجئے، یقیناً اللہ نے اس میں کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہوگی۔ سب سے بڑی مثال قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں یہ لکھ کر دیواروں پہ چپکائیں کہ یوسف علیہ السلام آنے والے وقت کے نبی ہیں، اللہ کا لاڈلا پیارا نبی بننے والا ہے، بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں ڈلوا رہا ہے۔ کیوں؟ بھائیوں کے ہاتھ اللہ توڑ سکتا تھا، اس کنویں کو بند کر سکتا تھا، اس گرنے سے بچا سکتا تھا، بھائیوں کے ہاتھوں گرے اور کنویں کی تہ میں پہنچے۔ معصوم سا بچہ، سگے بھائی کنویں میں ڈالیں، اندھیرا کنواں، کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی پرسان حال نہیں، لیکن گالی نہیں دی یوسف علیہ السلام نے، تیش میں نہیں ہے، غصہ نہیں کیا، تھانے نہیں گئے، عدالت نہیں گئے، پنچایت نہیں بلائی، کوئی لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا۔ وہاں سے ایک جماعت آتی ہے، ان کو نکالتی ہے اور وہاں مصر پہنچا دیتی ہے، وہاں بیچ دیتی ہے۔ یہ یہاں فلسطین کے بارڈر سے یہاں کنویں میں ہیں، فلسطین کے بارڈر سے مصر، وہ مصر جو پہلا ملک ہے افریقہ کا، یہاں سے اٹھوایا اللہ نے، کنویں میں گروایا، وہاں سے اٹھوایا مصر پہنچایا، بولی لگوا کے بک گئے۔ آنے والا وقت کا نبی کون بولی دے سکتا تھا، کون خرید سکتا تھا؟ یہ نظام ہوتا ہے اللہ کا کہ اللہ تکلیف کے بدلے میں بڑی کوئی سلطنت دینا چاہتے ہیں، بادشاہ دینا چاہتے ہیں، زندگی بچانا چاہتے ہیں، کوئی بڑا انعام دینا چاہتے ہیں۔ ہماری تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم پھٹ پڑتے ہیں، شکوے شکایتیں کرتے ہیں، تو وہاں بکے، اس گھر میں جہاں بکے غلام بنا لیے گئے، اسی گھر میں الزام لگتا ہے زنا کا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جس کو اللہ نے آنے والے وقت میں نبی بنانا ہو اس زبان کو نہ کھینچ لیتے جو زبان نبی پر الزام لگانے والی ہو، لیکن نہیں کھینچا اللہ نے، الزام لگا، جیل پہنچا دیے گئے۔ کیا اللہ کے لیے مشکل تھا ان کی زبانیں کاٹ دینا؟ اللہ کے لیے مشکل تھا پورے نظام کو لپیٹ دینا؟ اللہ کے لیے مشکل تھا اس پورے گھر کو دھنسا دینا جہاں زنا کا الزام لگے آنے والے وقت کے نبی پر؟ جیل پہنچا دیے گئے۔ جیل کے بعد وزیر خزانہ بنتے ہیں، وزیر خزانہ کے بعد بادشاہ مرتا ہے تو یہ بادشاہ مرتے ہیں۔ اگر کنویں میں نہ گرتے تو یہ تو یمن اور فلسطین کے بارڈر پر تھے، کون پہنچاتا ہے ان کو مصر میں؟ اللہ نے بادشاہ دلوانی تھی مصر میں، ڈلوایا کنویں میں یہاں فلسطین کے بارڈر پر، اور جماعت کے ہاتھوں وہاں پہنچوایا، وہاں بکوایا، جیل پہنچوایا۔ یہ سارا نظام بادشاہ تک پہنچانے کے لیے تھا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کنویں میں گر گیا، ہمارا بچہ کنویں میں گر گیا، ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ دشمنی ہو گئی کسی کی، جیل پہنچا دیا۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، ہماری پاکستان کی تاریخ کے بڑے علماء میں سے ایک عالم جو شہید کیے گئے، انہوں نے خود لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں میرے پڑوسی نے میرے ساتھ زیادتی کی، اور پڑوسی دوسرے عقیدے والے تھے، دشمن تھے، مجھے جیل پہنچا دیا۔ تو جب میں جیل پہنچا تو جو ساتھی میرے پاس آتے میں بھی کہتا یار انہوں نے دشمنی کی ہے، FIR کٹوائی ہے، میں گرفتار ہو گیا ہوں جیل میں۔ فرمانے لگے جب میں جیل پہنچ گیا، مجھے جیل کی سزا ہو گئی 6 مہینے یا 1 سال یا 2 سال، تو میں نے طے کر لیا میں عالم تو ہوں، مفتی بھی ہوں، حافظ نہیں ہوں، تو میں حفظ شروع کر دیتا ہوں، جیل تو ہو گئی ہے، قید تو ہے، اب مقدمہ تو چلے گا، میری ضمانت تو نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں، خود لکھتے ہیں، بڑے عالم پاکستان کی تاریخ کے، شہید کر دیے گئے، وہ فرماتے ہیں میں نے الف لام میم سے شروع کیا، جس دن والناس پر ختم کیا، قرآن پاک کا حافظ بن گیا، اس سے دوسرے دن میری ضمانت ہو گئی، تو میں سمجھ گیا میرے رب نے جیل پہنچوایا مجھے قرآن کا حفظ کروانے کے لیے، قرآن کا حافظ بنوانے کے لیے۔ اگر جیل میں نہ جاتا مجھے پوری زندگی میں قرآن پاک حفظ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کرم تھا اللہ کا، جیل پہنچوایا، یہ فضل تھا اللہ کا کہ اللہ نے جیل کے ذریعے سے حافظ قرآن بنوا دیا۔ تو پوری کائنات کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ خصوصاً اللہ کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ کہیں بھی کوئی تکلیف دینا چاہتے ہیں تو اس کے بدلے میں بڑی یا تو راحت دیتے ہیں، یا کوئی بڑی فضیلت دیتے ہیں، یا کوئی بڑا انعام دیتے ہیں، یا کوئی بڑی نوازش کرتے ہیں، یا بڑی بادشاہت دیتے ہیں، یا زندگی بچانا چاہتے ہیں۔ یہ کائنات کا اصول ہے کہ اللہ مسلمان سے پیار کرتے ہیں، کسی بھی تکلیف کو ایسے نہیں ہوتی مسلمان کو تکلیف، ایسی نہیں دکھ دیتے اللہ مسلمان کو جب تک اس کے لیے کوئی خیر نہ ہو اس دکھ کے بدلے میں۔
چھوٹا دکھ بڑی خیر، چھوٹی تکلیف بڑی بڑی نوازش اور انعام ہوتا ہے۔ انڈیا کے کھلاڑی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ ہم انڈیا میں ہمیں تنگ کیا دے گے، جیسے آج کل بھی مودی کی RSS بڑی تنگ کرتی ہے مسلمانوں کو، تو اس وقت بھی تنگ کر رہے تھے، تنگ تو کئی عرصے سے کر رہے ہیں، ان کی حکومت، ان کی جماعت کی پہلی بھی حکومت گزری ہے، تو ان کے دور میں بہت تنگ کیا گیا مسلمانوں کو۔ تو یہ مسلمان کھلاڑی ہیں، انہوں نے کہا ہماری خالہ رہتی تھی امریکہ میں، تو میرے والد نے یہاں حیدرآباد دکن میں انڈیا میں ساری جائیداد بیچی، مکان پلاٹ بیچا، سب کچھ بیچ کے امریکہ تیاری کی کہ وہیں جا کے چھوڑتے ہیں انڈیا کو۔ کہ جس دن ہماری فلائٹ تھی حیدرآباد سے، ڈائریکٹ فلائٹ تھی وہاں کی امریکہ کی، اس سے 2 دن پہلے میری خالہ کا فون آ گیا کہ آپ نہ آؤ، فلائٹ کینسل کرواؤ، کیونکہ خالہ کے پاس جا رہے تھے، وہ امریکہ میں خالہ رہتی تھی، لکھنے والی خود وہ ہیں، کھلاڑی ہیں، انڈیا کی مسلمان ہیں۔ نے کہا 2 دن پہلے خالہ کا فون آ گیا میری ماں کو کہ آپ وہ کریں، اپنا فلائٹ کینسل کروائیں، میں آپ کا استقبال نہیں کر سکوں گی، آپ کو نہیں لے سکوں گی، میری کوئی مصروفیت ہو گئی ہے۔ وہ خود لکھا کھلاڑی نے، مسلمان نے، کہ میرے والد نے میری ماں کو تانے دینا شروع کر دیے کہ تیری بہن نے فراڈ کیا، دھوکہ کیا، چیٹنگ کی، ہم جا رہے ہیں، ابھی فلائٹیں بک ہیں، ہم سب کچھ بیچ چکے ہیں، وہاں فراڈ کر لیا ہمارے ساتھ۔ وہ کہتی ہے میرے پاس نہ ہو، ابھی فلائٹ کینسل کرو۔ 2 دن خوب میرے باپ نے میری ماں کو تانے دیے، خوب سنائی۔ فلائٹ چلی گئی، جس فلائٹ میں انہوں نے جانا تھا انڈیا سے امریکہ، اسی فلائٹ کو حادثہ ہو گیا۔ خود لکھا اگر ہم یہ فلائٹ پہ جاتے تو ہم بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ نظام ہے اللہ کا کہ اللہ چھوٹی تکلیف دے کر، اگر یہ خالہ کا ان کو جواب دینا ظاہری طور پر بعد میں خوشخبری کا ذریعہ بن گئے کہ اللہ نے جان بچوا دی، فلائٹ کینسل کروا کے، تھوڑا سا نقصان کروا کے ٹکٹ کا، جان پورے خاندان کے بچ گئی، ورنہ پورا خاندان ختم ہو جاتا۔ تو میرے دیدو، میری التجا یہ ہے، میری درخواست یہ ہے کہ حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یاد رکھیے، سب سے بڑھیا چیز ایمان کے بعد رضا بالقضاء ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، جو بھی تکلیف ہو، دکھ ہو، سمجھ لیجئے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر ہو، شر ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، خوشی ہو، غمی ہو، یہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ غم ہے، یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کچھ بڑھیا دینا چاہتے ہیں، کچھ انعام دینا چاہتے ہیں، کچھ نوازنا چاہتے ہیں، ہم پھٹ پڑتے ہیں کہ ہائے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ آئیے آج سے طے کر لیجئے، اس کی بہت ساری قسطیں بنے گی انشاءاللہ، ہفتہ واری ہم جاری رکھیں گے اللہ کے کرم سے، کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تکلیف، چھوٹی سی تکلیف کے بدلے میں کیا بڑا انعام دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میری بہنیں اس کو غور سے سنیں گے اور اپنی زندگی میں لاہیا، جس نے تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کیا ہے وہ بڑے بڑے انعام دے گا۔ ہم طے کر لیں، ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے، مجھے امید ہے ہم سب عمل کریں گے اور آئندہ کبھی بھی شکوہ نہیں کریں گے، ہر حال میں شکر ادا کریں گے۔ درس قرآن www.درسقرآن.com